عید مبارک بھی کہہ دو نا. اچھا مینو ہے. چلو نئے پتے نکلتے ہیں, یہ نئے پتے نکلے ہیں ان کے, دیکھیں نا بڑے فریش سے گرین گرین. آم اس دفعہ بہت چھوٹے ہیں نا. اچھا 1 سال لگتا ہے. اچھا ہاں جی. ہاں نہیں ایتکی بور بہت گھٹ لگا تے پر وہی گل ہے جو تسی کہنا نا کہ 1 سال فروٹ نہیں لگتا زیادہ کوئی خاص, کیونکہ باقی پتے بہتے چڑھ گئے نے سارے تے نئے پتے نکلے نے شاید اس وجہ تو. آٹم میں گرتے ہیں, آٹم میں ایسے پتے گرتے ہیں. نہیں وہ نانا ابو بتا رہے ہیں کہ جی پرپل والے فلاور کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا. گریپ فروٹ بھی سٹارٹ ہو گیا لگنے اور بڑے ہو گئے ہیں, تو یہ سارے تو نیچے گر گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, پر ہیں تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں. غور ہی نہیں کیا میں نے کہ لگے ہوئے ہیں نا اس پہ, بس پھول ہی دیکھے تھے صرف میں نے. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین ثم آمین. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ ہماری عید اس دفعہ کچھ ایسی پریشانی کے عالم میں گزری, کچھ ہم بیمار شمار تھے, کچھ اور بھی ایسے مسائل تھے کہ میری بیٹی کا عید سے کچھ دن پہلے آپریشن ہوا, پھر میری بھابھی کا بھی ایمرجنسی آپریشن ہو گیا. تو وہ ہم لوگ بہت ہی اس سلسلے میں پہلے ہی پریشان تھے. اور جو سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ ہوئی کہ عید کے تیسرے دن ابو اچانک گر گئے. عید کے تیسرے دن کی ویڈیو ہے. تو ابو کو کافی چوٹیں آئیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا اور بہت ہی پریشانی ہوئی ہمارے لیے. انج ہلایا جلایا درد تے نہیں ہوندی اس طرح پوری ادھر انگلی نو یا ایتھے اس جگہ تے ایتھے ہلایا درد ہوندی ہے, انج ہلایا درد ہوندی ہے. اچھا ایتھے بھی ہوندی ہے, ادھر کرو ذرا, ایتھے ہوندی ہے درد. اچھا ہلکا جا سرخ ہے, ہلکا جا, زیادہ نہیں ہے پر درد ہوندی ہے. تے اے سجیا تھوڑا تھوڑا لگدا مینوں, ہاں اے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سجیا لگدا تے ایتھے درد ہوندی ہے, ایتھے درد ہوندی ہے. شاید تھوڑی سوج پئی ہوئے پر وال نے نا اتوں اتنا پتہ نہیں لگتا. دیکھو ذرا کدھر کہہ رہے تھے, یہاں کر کے نا ادھر کر کے کہہ رہے ہیں, اور ان کو شاید اتنا فیل بھی نہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا, جو درد پھیلتی ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا. دیکھو کوئی نیل ٹائپ چیز تو نہیں ہے, کوئی نشان سا کسی قسم کا. یہ اگر پوچھیں ادھر درد ہوتی ہے, جی اتنے درد ہوندی جی. ہاں اتنے تھوڑا جہا ہلکی جی سویلنگ لگتی پئی ہے. گرنے کی وجہ سے ابو کو کافی چوٹ آئی اور بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے نا اس طرح اپنے پیرنٹس کو اس حالت میں دیکھنا. اور ابو ٹھیک تھے, چائے وغیرہ پی کے ابو بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ابو کہنے لگے میں نے واش روم جانا ہے, تو ابو کو ہم چھوڑ کے آئے. تو کوئی نہ کوئی ہم لوگ جاتے ہیں ابو کے ساتھ نا. تو بیٹی ابو کو چھوڑ کے ایسے روم کے ڈور کے پاس ہی کھڑی تھی, کیونکہ ابو کو ایسے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ڈور لاک نہیں کرنا. کافی ٹائم سے ابو کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈور لاک نہیں کرنا. بھائی نے بھی کہا ہوا ہے, ہم لوگ بھی اسی طرح ابو کا دھیان رکھتے ہیں اس چیز کا. تو میں ذرا روم میں گئی ہوں اور ایک دم سے مجھے آواز آئی ہے نا زور سے دروازہ بند ہونے کی. تو وہ تو کرتے ہی نہیں اس طرح دروازہ بند, اور پھر ساتھ ہی ہمیں نا کموڈ کی سیٹ کی بہت زور سے آواز آئی ہے. تو ہم لوگ جلدی سے آئے ہیں, اور میری بیٹی نے بھی مجھے آواز دی. خیر میں خود ہی آ گئی, اور ابھی میں نے ابو کو آواز دینی تھی, دینے لگی ہوں, ڈور ناک کرنے لگی ہوں, تو اچانک ہی ابو نے نا زور زور سے اندر سے ڈور کو ناک کرنا شروع کیا. تو خیر میں نے کھولا, اور ابو بالکل ڈور کے آگے نیچے ہی ایسے گرے ہوئے تھے. تو ایسے ایک دم سے دیکھ کے ہم لوگ بہت ہی گھبرا گئے, اور میری بیٹی تو بالکل رونے والی ہو گئی. لیکن خیر اس ٹائم پریشانی دکھانے کا ٹائم نہیں تھا, تو جلدی سے کوشش کی کہ ابو کو کسی طریقے سے ہم لوگ اٹھائیں, اور بہت زیادہ کوشش ہم نے کی, لیکن ہم سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا. یعنی 2 عورتیں یا 2 لڑکیاں ایک مرد کو اٹھانا بڑا مشکل کام ہے. حالانکہ ابو کا اتنا ویٹ نہیں ہے اب, لیکن پھر بھی تو خیر اپنی طرف سے جو بھی ہم نے کوشش کی. پھر خیر یہ تھا کہ
ابو کی شاور چیئر وہاں پہ رکھی تھی، وہ میں ابو کے بالکل قریب لے کے آئی، اور ابو اسے بالکل سیدھے پیچھے کو اسے گرے تھے، تو ابو بھی بیٹھنے کی پوزیشن میں بیٹھے تھے اور کموڈ کی سیٹ کو اسے پکڑ کے خود بھی اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خیر اللہ کا نام لے کے زور لگا کے، اور ابو بھی پوری کوشش کر رہے تھے، ماشاءاللہ ابو بہت ہمت والے ہیں۔ تو ابو کو چیئر پہ بٹھایا ہم نے کسی طرح، اور پھر پانی وغیرہ پلایا، اور پھر میں دیکھا ابو کا مطلب چوٹ وغیرہ کہاں کہاں لگی ہے، تو کچھ چیزیں تو اس ٹائم نظر آ رہی تھی، بروزز وغیرہ۔ تو خیر 3-4 منٹ ابو بیٹھے رہے، پھر ابو کہنے لگے اب میں ٹھیک ہوں، بس میں اٹھوں گا نا۔ تو خیر ابو اٹھے، اور لیکن ان سے پھر نا بیلنس نہیں ہو رہا تھا، ظاہر اتنی زور سے گرے تھے، اور پہلے بھی ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، انہیں پارکنسنز ہیں، تو وہ ذرا ان کا چلنے پھرنے کا تھوڑا اس طرح ہے کہ وہ، تو خیر ہم نے پکڑ کے دونوں نے ابو کو کھڑا کیا، وہ پھر پکڑے رکھا مستقل، کیونکہ ابو نا بیلنس نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر ابو کا ہاتھ منہ دھلایا میں نے، مطلب ویسے وہ کسی کی ہیلپ نہیں لیتے، ہینڈ واش تو وہ کرتے ہیں اچھی طرح سے سوپ وغیرہ سے، لیکن منہ پہ ان کے سوپ وغیرہ اتنا اچھی طرح سے وہ نہیں لگتا، تو وہ شاور ہی روز لیتے ہیں، اور وہ کسی کی ہیلپ بھی نہیں لیتے۔ ہم نے کہا ہے نا کہ آپ کسی کی ہیلپ لے لیا کریں، لیکن وہ نہیں لیتے۔ لیکن خیر اس ٹائم تو ابو چپ رہے، اور ابو نے چپ کر کے اپنا ہاتھ منہ دھلوا لیا، اور ابو کو ہم پھر روم میں لے کے آئے۔ تو پھر ابو کو مطلب جو بھی اس ٹائم مجھ سے ہو سکا، یعنی وہ کوہنیاں وغیرہ چھل گئی تھیں، وہ وہاں پہ میں نے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے جلدی سے ابو کا پرفیوم اسپرے کر کے میں نے بینڈیج لگا دی، اور باقی پھر جو بھی تھا مطلب آئس وغیرہ لگائی جو اس ٹائم میں کر سکتی تھی، اور پھر چیک کیا کہ کہاں کہاں پہ چوٹ لگی ہے۔ خدا نخواستہ یہ تھا کہ اگر کوئی فریکچر نہ ہو، کیونکہ ہاتھ پہ چوٹ لگی تھی زیادہ، اور سر بھی بڑے زور سے پیچھے لگا تھا دیوار پہ نا، تو کوئی سر پہ تو کوئی سویلنگ وغیرہ کچھ مطلب کوئی نشان کچھ نہیں تھا۔ تو اگر خدا نخواستہ ہوتا تو پھر ہاسپٹل تو جانا ہی پڑنا تھا، اور لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور ویسے بھی عید کی چھٹیاں تھیں، تو ذرا تھوڑا یہ تھا کہ پتہ نہیں ڈاکٹرز اویلیبل ہوں نہ ہوں، یا کس کو بلائیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں نا کہ کس کو ہم فون کر کے گھر پہ بلائیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے، میں نے ہسبینڈ سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے کافی دوست ہیں یہاں پہ، تو وہ ویسے بھی اگر ہمارا کوئی ایسے مسئلہ ہو نا، ہمیں ذرا مشکل لگتا ہے ہاسپٹل جانا، تو وہ گھر آ کے ہمیں چیک کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں کسی کو بھیجتا ہوں۔ تو ابو نے منع کر دیا، ابو کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں نا، میں مطلب ضرورت نہیں ہے۔ تو ماموں بھی یہاں پہ نہیں تھے، وہ بھی عید پہ گئے ہوئے تھے، اور جو لڑکا تھا ہمارے پاس وہ بھی مطلب جاتا ہے عید پہ، تو وہ بھی وہاں جا کے بیمار ہو گیا، تو بس ہم اکیلے ہی تھے نا۔ خیر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی ایسی سیریس انجری نہیں تھی۔ بزرگوں کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے گرنے کا، کہ ان کا ہپ کا ذرا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہپ بون جو ہوتی ہے نا اس کا فریکچر ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بہت شکر ادا کیا ہم نے، اور پھر ماموں آئے تھے کچھ دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد، پھر ہم نے خیر ایکس رے وغیرہ کروا لیا۔ تو ابو کہہ رہے تھے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، تو خیر میں نے بتانا تو تھا، میرا بھائی جرمنی ہوتا ہے وہ، پھر اس کو میں نے شام کو فون کیا 3-4 گھنٹے کے بعد، تو پھر اس نے سارا بتایا کہ کیا کیا کرنا ہے، کیسے ہاتھ پہ بینڈیج وغیرہ کرو، اور وہ چیزیں وہ مطلب بھیجتا رہتا ہے، وہ لاتا رہتا ہے اس طرح کی کافی میڈیسنز یہ وہ، تو ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور ٹائپ ہمارے گھر میں رہتا ہی ہے ایک طرح سے۔ تو خیر وہ میرے بھائی نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی کہ ابو کو اس طرح ہاتھ پہ بینڈیج لگاؤ نا، تو وہ میں نے دیکھ کے بینڈیج لگائی ابو کو، پھر ہم آئس وغیرہ بھی مطلب لگاتے رہے، کچھ ملنے والی چیزیں بھی کی، پھر پین کلر وغیرہ دیتے رہے، اور باقی مطلب میرے ابو ماشاءاللہ اتنے ہمت والے ہیں نا، اللہ میاں ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، کہ وہ جب میرا بھائی 21 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو سب ریلیٹیو جو تھے ان کے لیے بہت شاکنگ نیوز تھی سب کے لیے، تو اچانک ہی مطلب ایسے ہوا سب لوگ آتے تھے ابو کے گلے لگ کے روتے تھے، اور ابو الٹا ان کو تسلی دیتے تھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، تو وہ مطلب اپنی تکلیف کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ میں جب کینیڈا میں ہوتی ہوں تو مجھے کتنے دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا، اس طرح ابو کبھی گر گئے یا کچھ بھی ایسے مسئلہ ہو گیا زیادہ تکلیف، تو بتاتے نہیں ہیں، تو اللہ میاں ان کو صحت تندرستی دے۔ ویسے تو اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہے، لیکن کافی دن تک کم سے کم 10-12 دن تک تو ابو کو ہم نے دونوں سائڈوں سے پکڑنا پڑتا تھا، اور کیونکہ وہ بیلنس نہیں کر پاتے تھے، ظاہر ہے اتنی زور سے گرے تھے، سر ان کا لگا تھا دیوار پہ، اور پھر اچھا خاصا بندہ گرے تو وہ مطلب اس کو پورا اس کی باڈی میں پین ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو خیر اللہ کا شکر ہے اب پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ اور ابو سم پہلے بھی کہتے تھے، ابھی بھی کبھی کہتے ہیں کہ ابو تھوڑا ہلکا سا مساج کروا لیا کرے، لیکن وہ کبھی بھی نہ مساج کرواتے ہیں، نہ کبھی کہتے ہیں نا کہ بندہ تھوڑا ہلکا سا دبا دیں یا کچھ نہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ انہیں کوئی ایسی ہڈیوں کا یا اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اللہ کا احسان ہے۔ تو دعا کریں بس کہ اللہ میاں میرے ابو کو ہمیشہ چلتا پھرتا رکھے، ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، اور ہر محتاجی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور میری 4 مئی کی فلائٹ تھی، مطلب میں نے واپس کینیڈا جانا تھا، اور بیٹی بھی میرے ساتھ ہے، ظاہر ہے اس نے بھی جانا تھا، اس کی جون میں گریجویشن تھی، تو اس وجہ سے،
اور میرے بھائی نے آ جانا تھا 26 کو نا، مطلب عید کے 3-4 دن کے بعد اس نے آنا تھا، کہ اسے یہ تھا کہ چلو ہمارے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے گی اور یہ کہ پھر ابو کے پاس وہ رہے گا. تو میری بھابھی نے بھی آنا تھا. تو وہ اچانک ہی میری بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور ایمرجنسی والی بات ہے، ان کی پیکنگ ہو چکی تھی، ٹکٹس وغیرہ سارا کچھ تھا، چھٹی اس نے لے لی ہوئی تھی جو کہ اتنی مشکل سے ملتی ہے. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، وہ بس میری بھابھی کی بھی جو کنڈیشن تھی وہ سیریس تھی. یعنی بیٹی کا بھی آپریشن ہوا تھا رمضان کے اینڈ پہ، مجھے وہ پریشانی تھی کہ بہرحال میں ماں ہوں، مجھے بھی مطلب یہ تھا کہ میں وہاں ہوتی، کاش کہ چلو تھوڑی سی سپورٹ ہوتی ہے نا ماں کی. لیکن خیر وہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کوئی ایسا سیریس تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی لیکن میری بھابھی کا آپریشن جو ہوا ہے وہ تو ایسے ایمرجنسی میں ہوا ہے، اور وہ کیس بھی ایسا ہے کہ مطلب بہت ہی ہمیں ڈر رہے تھے اور بہت ہی پریشان تھے ہم لوگ نا. تو وہ ٹینشن تھی ہمیں بہت زیادہ. پھر اوپر سے ابو بھی گر گئے، اور پھر بھائی ظاہر ہے ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں آپریشن کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی مطلب یہ ٹریول بھی نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی ابھی آگے کئی مسائل ہیں، پتہ نہیں. بس دعا کریں اللہ میاں میری بھابھی کو بھی صحت والی لمبی زندگی دے، اور کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. ابھی اس کا مجھے لگتا ہے آپریشن ہوا ہے اس کے، مجھے لگتا ہے کہ 10-15 دن کے بعد دوبارہ سے دوبارہ سے انہوں نے آپریشن کیا ہے. تو بس دعا کریں اللہ میاں اس کو صحت دے جلدی، اور چلتا پھرتا رکھے ہمیشہ. تو یہ چیزیں تو ہماری لائف میں چل رہی تھیں. تو وہ عید کی جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے لیے اس دفعہ ایسی کوئی خاص نہیں تھی، کیونکہ ایک تو یہی کہ مطلب میری بھابھی بیمار ہو گئی، میری بیٹی کا آپریشن ہوا، ہم لوگ بیمار تھے، پھر ابو گر گئے. وہ پھر ابو کی گرنے کی وجہ سے ظاہر بھائی نہیں اب آ سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے میری بھابھی کا آپریشن تھا، وہ ایک ایمرجنسی والا کیس تھا، بہت زیادہ پریشانی والا. تو وہ پھر ظاہر ہے وہ اس نے اپنی سیٹ وغیرہ کینسل کروا دی. وہ تو کروانی ہی تھی، ظاہر ہے وہ چھوڑ کے تو نہیں آ سکتا تھا اپنی وائف کو. اور مجھے مطلب الگ سے پریشانی لگی ہوئی تھی کہ اب میں کیا کروں، مطلب میں ابو کو اس حالت میں چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ابو کے پاس مطلب 24 گھنٹے کوئی بندہ رہنا چاہیے. اور ہم لوگ تو اپنی طرف سے کوشش کرتے تھے جتنی ہم سے ہو سکتی تھی، اور بے شک وہ لڑکا ہے وہ کیئر کرتا ہے، لیکن پھر بھی دوسروں کی بات اور ہوتی ہے اور گھر والوں کی بات اور ہوتی ہے. اور میرے بچے بھی وہاں پہ بس پوچھ رہے تھے بار بار کہ ماما اب کیا ہوگا، اب نانا ابو کے پاس کون رہے گا. تو میں ظاہر ہے میں تو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی. تو میرے بیٹے کے ایگزام ہو رہے تھے، تو وہ پھر سب نے کہا کہ میں نے بھی کہا کہ چلو وہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. لیکن پھر مجھے میری بیٹی نے کہا ماما آپ وہاں جا کے بھی پریشان ہوگی نا، مطلب یہاں آ کے بھی، بڑی بیٹی میری کہنے لگی. تو یہ بات بھی ٹھیک تھی. اور بس پھر وہ سوچ کے میں نے یہی سوچا، میں نے کہا میں اپنی سیٹ آگے کروا لیتی ہوں. اور پھر جو میری بیٹی یہاں پہ ابھی ظاہر ہے اس کے بھی چلے وہاں پہ کوئی کام تو تھے، گریجویشن اس نے اٹینڈ کرنی تھی جو کہ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ خود ہی کہنے لگی ماما میں رہ لیتی ہوں نا. تو خیر ابھی آگے کے لیے دعا کریں اللہ میاں بس خیریت رکھے، کوئی پریشانی نہ ہو. تو بیچ میں مہمان بھی آتے رہے، میری کزن تھی وہ بھی UK سے آئی، اس کی بیٹی، اس کا داماد، اور مہمان نوازی بھی بیچ میں چلتی رہی. تب ابو بھی ٹھیک نہیں تھے، ہم بھی ٹھیک نہیں تھے، لیکن بہرحال کہتے ہیں نا مہمان آ جائیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو منع تو نہیں کر سکتے. تو بڑا مشکل تھا ہمارے لیے، کیونکہ وہ لڑکا بھی نہیں آیا تھا تب تک نا، کیونکہ وہ بھی بیمار ہو گیا تھا وہاں جا کے. تو بہرحال ٹائم گزر گیا. تو آگے بس دعا کرے اللہ میاں خیریت رکھے، اللہ میاں میرے ابو کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، میری بھابھی کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، کیونکہ اس کا بھی یہ مطلب تھوڑے دنوں میں نا 15-20 دنوں میں اس کا دوسرا آپریشن انہوں نے کیا ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی ٹیومر کا تھوڑا سا انہوں نے وہ شک ڈال دیا تھا. تو اللہ میاں بس خیریت رکھے، دعا کریں. تو خیر عید ہماری بس ایسی گزری. اور یہ عید کے کوئی 10-12 دن بعد ایسی مجھے خیال آیا، میری بیٹی کہتی ہے ماما مہندی لگائیں، کیونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا نا. تو یہ میں ایسی پہلے میں نے آنکھ بنائی، اس کے بعد میں نے یہ تھوڑا سا اپنا جو میرا ہمیشہ سے ہے، میں سائڈ فیسز بنانے کی شروع سے بچپن سے مجھے وہ شوق ہے، اور میں بنا لیتی ہوں کافی بہتر، پینٹنگ شینٹنگ کا مجھے بڑا شوق تھا. ایسے بیٹھے بیٹھے میں نے 1 منٹ میں یہ تھوڑی سی یہ اپنی مہندی اس طرح لگائی. تو خیر میری ویڈیو یہیں تک ہے، خوش رہیں، اللہ حافظ.